نیلسن منڈیلا نے ایک بار مذاق میں کہا تھا کہ اگر خواتین مجھے دیکھتی ہیں اور مجھ میں دلچسپی لیتی ہیں تو یہ میرا قصور نہیں ہے، سچ کہوں تو میں بھی اس پر کبھی اعتراض نہیں کروں گا۔ 3 بار شادی کرنے والے نیلسن منڈیلا بڑھاپے میں بھی دنیا بھر کی خواتین کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے، لیکن ایک خاتون ایسی بھی تھیں جنہوں نے نیلسن منڈیلا کی جانب سے شادی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس انڈین خاتون کا نام تھا امینا چچالیا۔ 1930 میں پیدا ہونے والی امینا نے جنوبی افریقہ کی اس وقت کی حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں کے خلاف تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ جب وہ صرف 21 سال کی تھیں تو امینا ایک بار نیلسن منڈیلا سے ملنے جیل بھی گئی تھی۔ امینا کی شادی یوسف چچالیا سے ہوئی تھی، جن کا انتقال 1995 میں ہوا۔ اس وقت نیلسن منڈیلا اپنی دوسری بیوی سے طلاق لینے کا عمل شروع کر چکے تھے۔ امینا کے بیٹے غالب چچالیا کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ منڈیلا اور میرے والدین بہت اچھے دوست تھے، وہ اکثر ہمارے گھر بھی آیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار 90 کی دہائی میں میری والدہ مجھے اور میری بہن کو ایک کونے میں لے گئیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ نیلسن منڈیلا نے انہیں شادی کی پیشکش کی تھی جسے وہ ٹھکرانے والی تھی۔ اس وقت نیلسن منڈیلا کی عمر 80 سال اور امینا کی عمر 68 سال تھی۔ میں نے غالب سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے اتنے مشہور آدمی کی شادی کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی۔ غالب کا جواب تھا کہ میری والدہ کو نیلسن منڈیلا بہت پسند تھے، لیکن وہ میرے والد کو کبھی بھولنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے والد ان سے 15 سال بڑے تھے، شاید ان کی موت کے بعد وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں کوئی اور آئے۔ جب نیلسن منڈیلا جیل سے رہا ہوئے اس وقت امینا کے شوہر یوسف زندہ تھے۔ جیل سے رہائی کے بعد جب وہ نیلسن منڈیلا سے ملنے گئے تو انہوں نے امینا کو منڈیلا کے پاس بیٹھے دیکھا۔ امینا کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ وہ کسی زمانے میں بہت خوبصورت، پرکشش اور چنچل رہی ہوں گی۔ ان کی شخصیت میں وہ سب کچھ تھا جو کسی ہیروئن میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے افریقن نیشنل کانگریس میں کام کیا تھا۔ وہ نیلسن منڈیلا کی بہترین دوست تھیں اور ان کی فکری سطح بھی نیلسن منڈیلا کے برابر تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1948 میں جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے والی آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے رکن کیتھ ملر بھی امینا کو پسند کرتے۔ اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور کیتھ ملر اس وقت دنیا کے مشہور آل راؤنڈر تھے۔ دونوں کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی، جس کے بعد کیتھ ملر نے امینا کو دن رات فون کرنا شروع کر دیا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ فون تو کر سکتا تھا لیکن ملنے نہیں آ سکتا تھا۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ امینا انڈینز کے علاقے میں رہتی تھی۔ امینا کے شوہر یوسف بہت ہنستے اور یہ کہانی سناتے کہ نسل پرستی نے ہماری بہت مدد کی، ورنہ یہ کیتھ ملر آ کر امینا سے مل جاتا۔ امینا اور نیلسن منڈیلا کی کئی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن جب وہ 1995 میں جنوبی افریقہ گئے تو اس وقت امینا کے شوہر یوسف کا انتقال ہو چکا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے وہ کیا جو کیتھ ملر نہیں کر سکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کو معلوم ہو گیا کہ نیلسن منڈیلا نے ان سے شادی کرنے کا ذہن بنانا شروع کر دیا ہے۔ امینا نے بعد میں ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ نیلسن منڈیلا کی سب سے پیاری یاد ان کے دل میں یہ ہے کہ وہ ایک بار صدر بننے کے بعد ان کے گھر آئے تھے۔ امینا نے انٹرویو میں کہا، وہ میرے کچن میں ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا جب میں اس کے لیے سموسے تل رہی تھی۔ امینا لکھتی ہیں کہ ایک بار گریس مچل سے تیسری شادی کے بعد نیلسن منڈیلا میرے جوہانسبرگ کے فلیٹ پر آئے اور مجھ سے اپنی محبت کا واضح اظہار کیا۔ میں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ابھی شادی کی ہے، میں آزاد ہوں لیکن تم آزاد نہیں ہو۔ اس پر نیلسن منڈیلا ناراض ہو گئے اور بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ میں نے تمہارے لیے مچھلی پکائی ہے، وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گئے۔ امینا اپنی سوانح عمری میں مزید لکھتی ہیں کہ نیلسن منڈیلا میں رومان کا کوئی لمس نہیں تھا، شاید وہ یہ احساس اپنی برسوں کی قید کی وجہ سے کھو چکے تھے۔ میں ان کو پسند کرتی تھی لیکن اس طرح نہیں جس طرح میں اپنے مرحوم شوہر کو بڑھاپے میں پسند کرتی تھی۔ دوستو، مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔